الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انکار حدیث ایک عظیم فتنہ میں لے کر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے کئی حلقوں سے منکرین حدیث کے جو شبہات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک بہت بڑے شبہے کا جائزہ لیں گے، جو اکثر بہت شد و مت کے ساتھ یہ شبہ پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حدیثیں اس درجے کو نہیں پہنچتی ہیں جس درجے کو قرآن کی آیات یا قرآنی صورتیں پہنچی ہوئی ہیں. یعنی استناد میں اور آتھنٹیکیشن میں احادیث کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو قرآن کو حاصل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور نتیجتاً اس کے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ظن اور شک کے دائرے میں آتی ہیں. جو یہ شبہ ہے وہ ہے خبر آحاد کا. انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم عالم دین اس کی وضاحت کریں گے کہ خبر آحاد کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. کیا خبر آحاد دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ اور یہ جو منکرین حدیث اس شبہے کو بیان کرتے ہیں اس کی کتنی حقیقت ہے؟ میں شیخ محترم سے چاہوں گا کہ شیخ سب سے پہلے آپ خبر آحاد کو ہمارے ناظرین اکرام کو بتائیں کہ یہ خبر آحاد ہے کیا، تاکہ پورے طور پر واضح ہو سکے کہ یہ شبہ ہے کیا اور اس کی کیا حقیقت ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. خبر آحاد، خبر مشہور جی یا مستفیض، اور خبر متواتر. محدثین کرام نے احادیث کی یہ اقسام بیان کی ہیں، لیکن یہ اقسام اس لیے نہیں تھیں کہ ہم کسی کو رد کر دیں. جی بے شک. یہ درجہ بندی کے لیے تھیں کہ یہ کام آتی ہیں اس وقت جب ایک ہی چیز کے بارے میں متعدد قسم کی احادیث وارد ہو جائیں، جی تو اس میں ترجیح کے لیے یہ مفید ہے کہ خبر مشہور کو خبر آحاد پر ترجیح دی جائے گی، اور خبر مشہور پر خبر متواتر کو ترجیح دی جائے گی. جی. تو ترجیح کے لیے یہ درجہ بندی کی گئی تھی. یہ ہے کیا شیخ خبر آحاد؟ خبر آحاد کیا ہے کہ کوئی حدیث ایسی ہو جس کے ہر طبقے میں، طبقہ کہتے ہیں محدثین کرام نے طبقہ بندی کی ہے. ایک طبقہ ہے صحابہ کرام کا، تو صحابہ کرام میں اس حدیث کو کتنے لوگ بیان کرتے ہیں، ایک ہی حدیث کو. پھر تابعین کے طبقے میں آ کر وہ حدیث کتنے لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی صحابی سے سن کر کتنے تابعی بیان کر رہے ہیں، پھر تبع تابعی میں کتنے لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں. تو اس کے بعد چونکہ محدثین کا دور آ جاتا ہے تو پھر وہ کثرت ہو جاتی ہے اس کی. جی. اب اگر کسی طبقے میں کسی کے بیان کرنے والے ایک آدمی یا دو آدمی رہ جاتے ہیں، چاہے صحابی ہوں یا تابعی ہوں، تابعی کے طبقے میں یا صحابی کے طبقے میں، تبع تابعی کے طبقے میں ایک دو آدمی رہ جاتا ہے، تو اس کو عزیز و غریب کے نام سے یاد کرتے ہیں محدثین. جی اسی کو خبر آحاد کہہ دیتے ہیں. لیکن استقراء سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکثر لوگ ہمارے فقہا میں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور حدیث نہیں ہے اور ہمارے امام نے فلاں حدیث سے استدلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث زیادہ واضح ہے، صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ان کے یہاں، تو اس کو خبر آحاد کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. منکرین حدیث کو وہیں سے یہ شوشہ ملا. اچھا. کہ جب دیکھا کہ بعض فقہا خبر آحاد کہہ کر بعض روایتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہم بھی نظر انداز کر دیں. انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا اس کا، فقہا نے یہ اس کو انکار کر کے رد کر دیتے ہیں.
لیکن یہ بیماری آئی وہیں سے ہے، لگی ان کو وہیں سے ہے یہ، تو خبر احاد کہہ کر اس کو رد کر دیا۔ اب خبر احاد کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی بیان کرنے والا ہے، دو آدمی بیان کرنے والے ہیں بس، تو کہہ دیا کہ یہ خبر احاد ہے۔ اس کے مقابلے کی جو حدیث ہے اس کو خبر مشہور، مستفیض یا متواتر کہہ دیا، تو اس لیے وہ ترجیحی بنیاد پر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ بالکل غلط، مرفوض، مردود اور ناقابل یقین ہے، کیونکہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ آپ حدیث پر بحث کر رہے ہیں نا، جی بالکل، ہم کہتے ہیں حدیث کو آپ ایک طرف کو رکھو تھوڑی دیر کے لیے، حدیث سے ہم بات نہیں کرتے، ہم قرآن ہی کو، جس کو آپ مانتے ہو نا، قرآن کی بات تو صحیح ہے۔ بالکل، اللہ رب العزت کسی بھی قوم کے پاس بھیجتا ہے، ایک ساتھ کتنے نبی بھیجتا ہے؟ ایک ہی نبی آتا ہے، ایک ہی نبی آتا ہے، اور اس نبی کو حکم ہوتا ہے اپنی قوم کو تبلیغ کرے، قوم کو حکم ہوتا ہے کہ اس نبی کی بات مانے، اگر مانتی ہے تو اللہ کے رحم و کرم کی مستحق ہوتی ہے، نہیں مانتی ہے تو اس کے عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ اسے ایک نبی کی دعوت کے ایک نبی کی دعوت۔ وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ جی کیا ترجمہ؟ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح اکیلے اپنی قوم کے پاس آئے۔ یہ خبر واحد ہے، بے شک خبر واحد ہے، مستفیض ہے، متواتر ہے، خبر واحد ہے نا۔ خبر واحد ہے۔ قوم کو حکم ہوا کہ نہیں کہ مانو؟ کیا قوم نے کہا کہ خبر واحد ہے ہم کیسے مانیں؟ کوئی گواہی دینے والا لاؤ، تو جو گواہی تمہارے دے کہ ہاں یہ نبی ہیں، ایسا ہوا کیا؟ کبھی نہیں، نہیں ہوا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، بے اور شک، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا۔ حضرت ہود کو بھیجا، حضرت صالح کو بھیجا، حضرت شعیب کو بھیجا۔ قرآن شریف میں ان کا باقاعدہ تذکرہ ہے، ایک ایک کر کے، الگ الگ، تمام انبیاء اور رسولوں کا۔ تمام رسولوں، ان کی قوموں کی طرف ان کو اکیلا ہی بھیجا گیا تھا، اور حکم تھا کہ ان کی بات مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد کا اعتبار ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ خبر دینے والا کون ہے، جی اس کی کیسا ہے؟ استقاعت کتنی اس مسلم کی ہے۔ ثقافت۔ اگر وہ خبر واحد کا پہنچانے والا معتبر آدمی ہے تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل، ہمارے رسول بھی اکیلے آئے، بے شک، پہلی بار جب آپ نے دعوت دی تو قوم سے اپنی ثقافت کے سلسلے میں سوال کیا۔ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم چھپی ہوئی ہے، حملہ کرنے والی ہے، مانو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ بالکل مانیں گے، حالانکہ بظاہر ماننے کے کوئی امکانات نہیں تھے، بالکل، ان کی کسی سے لڑائی نہیں تھی، صحرائی علاقہ تھا، کوئی علامات نہیں تھی کسی فوج کے آنے کے، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ثقافت اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ خلاف عقل آپ کی بات لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مان لیں گے ہم۔ آپ کی شخصیت ہی اس آپ قدر کی قابل شخصیت، معتبر۔ کیوں؟ ما جربنا علیک الکذب، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے درمیان تمہیں رہتے ہوئے، کبھی ہم نے آپ سے آج جھوٹ تک سے، ہمارے کسی آدمی نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، اچانک آپ کیسے جھوٹ بول دیں گے 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد؟ 40 سال کے بعد؟ تو اب یہ کیا ہے کہ اس نبی کی حیثیت و شخصیت اگر اس درجے کی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچا ہے، جھوٹ کا امکان نہیں ہے، تو اس کو سچا ماننے میں شک و شبہ کو گنجائش دینا، یہ اپنے آپ کو جھٹلانا ہے، مسلمات کی تردید کرنا ہے۔ بے شک، تو خبر واحد کہہ کر یہ کہنا کہ خبر واحد ہے ماننے کے لائق نہیں ہے، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں آپ۔ اور ویسے بھی جیسے شیخ کہتے ہیں ساری کی ساری حدیثوں کو یہ خبر واحد کہتے ہیں کہ یہ پورے چین میں یا پوری جو سند ہے وہ خبر واحد ہی سے منقول ہے، تو ساری کی ساری حدیثیں ایسی ہیں بھی نہیں کہ ساری کی ساری حدیثیں وہ خبر نہیں، واحد۔ جاہل ہیں اصل میں نے کہا تھا نا کہ علم حدیث ان کو آتا نہیں، اور نہ علم حدیث انہوں نے پڑھا ہے۔ جی، ایک آدمی جس نے میڈیکل سائنس
کا مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں باقاعدہ، اور وہ اس کی تھیوریوں پر، اس کے طریقہ علاج پر، اس کے مفردات پر، اس کی دواؤں پر اعتراض کرنے بیٹھ جائے جی، کہ فلاں دوا میں یہ جز بالکل غلط ہے، اس سے تو یہ نقصان ہوتے ہیں، اس کے خواص بتانے لگے۔ خواص بتانے لگے۔ شیخ انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقفے کا وقت ہوا ہے، ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد دوبارہ ہم شیخ محترم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے خبر احاد کے تعلق سے، جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں کہ کی ساری حدیثیں یہ خبر واحد ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حدیثوں کو لوگوں نے روایت نہیں کیا ہے یا راویوں سے منقول نہیں ہیں کہ جس پر ہم یقین کر سکیں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ ساری حدیثیں یہ شک و شبہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی کی حقیقت ہم اپنے شیخ محترم سے جان رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم طب یونانی کو لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ طب یونانی کے فارمولے ہیں، کسی کو قبض ہو جائے، انتہائی درجے کا قبض ہو جائے، تو اس کو مسہلات دیے جاتے ہیں، اس کو ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو دست آور ہوں، جی، تاکہ پیٹ میں جمع ہوا فضلہ جلدی سے نکل جائے آسانی کے ساتھ، ورنہ تو اس کو کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اب ان مسہلات میں جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ دوائیں جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو ہماری آنتوں کے اندر جو یہ مادہ ہوتا ہے جی، جس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں، معدہ اس کو پچاتا ہے، تو اس کو وہ آسانی کے ساتھ ڈھکیل کر آنت اور اس کو باہر نکال دیتی ہے، اس کے سہارے۔ یہ جو چپچپا مادہ ہوتا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے ہماری آنتوں کے اندر سے، تو ہر ایک آدمی قبض کا مریض ہو جائے گا، اور 100% ہر ایک آدمی بواسیر کا مریض ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ مسہلات میں کیا ہوتا ہے کہ یہی مادہ بڑے پیمانے پر بن کر خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ دن اگر آپ لے لیں تو ہماری آنتوں میں، اس کی اس جھلی میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو نکال کے یہ باہر کر دے گا، تو یہ نقصان دہ ہے بہت۔ بالکل۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ تو بالکل فارمولہ غلط ہے، یہ تو بالکل نقصان دہ چیز ہے، کیسے اس کو اس میں رکھ دیا، اور اس پر اعتراض کرتا رہے، تو اطباء کیا کہیں گے جو اس فن کے ماہر ہیں؟ کہیں یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے۔ مسہلات صرف مخصوص حالات ہی میں دیے جاتے ہیں، بالکل۔ لیکن ضرورت اس کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ذریعہ نہیں ہوتا، ورنہ آدمی کی زندگی خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تو جیسے یہ آدمی اعتراض کر رہا ہے، جواب میں تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شیخ کہ یہ تو انبیاء کی شخصیت تھی جو مشہود لہم ہیں، جن کے لیے اللہ نے شہادت دی ہے، جن کی عدالت، ثقاحت اور امانت کی، لیکن عام راوی جو ہیں ان کے اوپر ہم اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے جس طرح انبیاء اور رسول پر کر سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی ایک صحابی کو کہیں پہ بھیجا ہو تبلیغ کے لیے، یا صحابہ نے اس ایک صحابی کے کہنے پر یا اس ایک تابعی کے کہنے پر لوگوں نے بھروسہ کیا ہو؟ بھائی اگر انبیاء کرام کی زندگیوں کو ہم ایک طرف رکھ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیں، مدینے میں تبلیغ کرنے کے لیے آپ نے کون سی جماعت بھیجی تھی؟ جماعت نہیں بھیجی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مدینہ بھیجا۔ ایک آدمی تھے کہ جماعت تھی؟ وہ اکیلے تھے، اکیلے تھے۔ یہ خبر واحد تھی یا خبر متواتر تھی؟ خبر واحد ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم مانتے تھے نا خبر واحد درست ہے، بے شک، اور مدینے والوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ بالکل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو درست قرار دیں، مدینے کے لوگ جس کو درست قرار دیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نامعتبر ہے۔ اچھا ذرا دیکھیے، براۃ من اللہ و رسولہ یہ اعلان کرنے کے لیے حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔
حضرت علی کو اکیلے تھے کہ جماعت تھی؟ اکیلے گئے تھے. اکیلے گئے تھے، اور یہ اعلان انہوں نے کیا وہاں سارے لوگوں کے سامنے. یہ خبر متواتر ہے کہ احاد ہے؟ خبر احاد ہے. مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ بالکل تسلیم کی گئی. خود آپ نے متعین فرمایا ہے اور سارے صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا. ایک آدمی رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کل چاند دیکھا تھا. آپ نے کہا کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں اللہ کو مانتے ہیں. رسول کو مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں رسول کو مانتے ہیں. گواہی دی کلمے کی. جی. آپ نے اعلان کیا کہہ دو سارے لوگ روزہ افطار کر لیں، کل عید ہے. اسے ایک آدمی کے کہنے پر اب وقت رہا نہیں تھا آج عید منانے کا، لہذا کل عید منائی جائے گی، لیکن روزہ توڑ دو. مہینہ شروع ہو گیا. ایک آدمی تھا کہ جماعت تھی؟ ایک شخص تھا، ایک ہی آدمی تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانا. بالکل. اچھا چھوڑ دیجئے، آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی آدمی آئے اور آ کر ہمارے کان میں کہے آپ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ہم کتنے ہی بزی ہوں، میٹنگ میں بیٹھے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کیا ہم اس کی بات سن کر یہ کہہ دیں گے خبر واحد ہے میاں چھوڑو؟ ایک جماعت آئے گی بتائے گی میرے والد صاحب کی طبیعت کے بارے میں، تب مانیں گے. آپ فوراً چھوڑ کے جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل جائیں گے. اگر کوئی آدمی آ کر کہہ دے کہ آپ کی اہلیہ گر گئی ہیں چھت سے اور ان کی حالت خراب ہے، آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. یہ نبی تو ہے نہیں بتانے والا، یہ خبر واحد ہے اور آپ مان لیتے ہیں. ساری زندگی ایسے ہی چل رہی ہے. بچہ کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے تو مان لیتے ہیں، باپ کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، ماں کہتی ہے تو مان لیتے ہیں، پڑوسی کہتا ہے تو مان لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. کبھی کبھی یہ بات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود مانتے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں اگر لوگوں کی ثقافت اور ان کی عدالت پہ دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو کہاں ان راویوں کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں یہ آئیں گے. کہیں بھی نہیں آئیں گے، کوئی اعتبار ہی نہیں ہے ان کا. پوری دنیا کا جو سسٹم اور نظام چل رہا ہے اسی پہ چل رہا ہے. اگر اس کو ہم انکار کر دیں اور اس کو رد کر دیں تو آدمی پھر کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرے گا. یہ تو دو چار باتیں ہوئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی. خبر احاد کے سلسلے میں، اور ان سے بھی زیادہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں جو تفصیلی بحث کی ہے اور جو نظائر و شواہد پیش فرمائے ہیں، ناقابل یقین اور مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. ماشاءاللہ. لیکن یہ سب اس کے لیے ہے نا جو پڑھے سمجھے، جو ضدی ہر درم جاہل. من کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید. تو اب جس کے پاس نہ دل ہو نہ دماغ ہو، ضد اور ہر دھرم نے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو، مستشرقین کی اندھی تقلید کرنا جس نے اپنا شیوا بنا لیا ہو، اس آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو اپنی بات ہی پر اڑا ہوا ہے. جو تبدیل قبلہ کا واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تحویل قبلہ ہاں ہوا. وہ بھی خبر واحد ہے. نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام، جی. اور وہ آ کر یہ بتلاتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز فجر پڑھ کر آیا ہوں، اور آپ نے نماز فجر خانہ کعبہ کی طرف پڑھی ہے، بیت الحرام کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے. تو وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں اس انداز سے گھومتے ہیں کہ بیت المقدس سے ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ ارے بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے والا بھی اکیلے ہے، کہنے والا اکیلا، خبر واحد ہے، مانی جائے نہ مانی جائے، لیکن سنی انہوں نے بات. فوری طور پر وہ عمل یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ کر آیا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے. کیا. بے شک. بس اتنا کافی تھا ان کے لیے. یقین کے لیے. یہ صاحب ایمان ہے جو کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، لہذا مان لیا اور قبلہ بدل دیا. آج بھی وہ مسجد مدینہ منورہ میں مسجد القبلتین کے نام سے جی جی میں نے بھی دیکھی ہے. جانی پہچانی جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں اور یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ تمام حدیثیں خبر احاد ہیں اور خبر متواتر نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد حدیثوں کو روایت نہیں کرتی
جن کے اوپر شک و شبہ نہ کیا جا سکے، لہٰذا وہ تمام حدیثوں کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں، ناقابل یقین ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر ان کے اس مفروضے پر اور ان کے اس اصول پر عمل کیا جائے تو زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے اور زندگی کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے۔ آج کے اس زمانے میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے جو ہمارے نقصان یا فائدے کی چیز ہوتی ہے تو ہم اس پہ فوری طور پہ عمل کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ یہ شخص کس قدر امانت دار ہے، کس قدر عادل ہے اور کس قدر اس کے اندر یہ ثقافت موجود ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور آج تک کے زمانے تک کبھی بھی عام مسلمان و جمہور امت کے اندر یہ معاملہ مختلف ہی نہیں رہا ہے کہ خبر احاد حجت ہے کہ نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں نے، اگر راوی تمام کے تمام ثقہ ہیں، عادل ہیں، تو آنکھ بند کر کے سب نے ان روایتوں کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے، ان کے دلوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ العالمین تو اس پردے کو ان کے دلوں سے ہٹا دے اور انہیں ہدایت کی طرف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔